وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ ترجمہ: اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ کتابا مؤجلا، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب ہے اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے پر جری بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بغیر حکم الہی کے مر نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی ہلاکت خیز لڑائی میں شرکت کرے اور کتنے ہی تباہ کن میدان جنگ میں داخل ہو جائے، جبکہ اس کے برعکس جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، خواہ وہ ہزاروں پہرے دار اور محافظ مقرر کر لے اور قلعوں میں جا چھپے، کیونکہ ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کا انعام چاہتا ہے، یہاں سے لوگوں کے دو گروہوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں چاہتا ہے اور اس کے عمل سے صرف دنیا کا حصول مقصود ہوتا ہے، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، یعنی اس کے عمل پر اسے دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے، اور چونکہ آخرت اس کا مطلوب نہیں لہٰذا آخرت کے ثواب سے وہ محروم رہتا ہے، جبکہ جو شخص اپنے عمل سے آخرت کا طالب ہوتا ہے اسے اخروی ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور دنیا تو سب کو مل ہی جاتی ہے۔ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، اس سے معلوم ہوا اعمال میں دار و مدار نیت پر ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسے یہاں جہاد کی بات چل رہی ہے تو جس کا مقصد جہاد سے صرف شہرت، دولت اور مال غنیمت ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اسے یہ چیزیں مل جائیں لیکن آخرت کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا، جبکہ اگر وہ آخرت کا طلبگار ہو تو آخرت کا ثواب تو اسے ملے گا، اس کے ساتھ وہ عزت و شہرت اور مال غنیمت سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام نے جہاد کیا، ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے جہاد کی تکالیف کے باوجود ہمت نہ ہاری اور کمزوری نہ دکھائی اور کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ راہ خدا عز و جل میں ڈٹے رہے اور مردانہ وار تمام تکالیف و مصائب کو برداشت کرتے رہے اور صبر و استقامت کے پیکر بنے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تم ان تمام امتوں سے افضل ہو، تو چاہیے کہ تمہاری بہادری اور استقامت ان سے زیادہ ہو، تمہاری ہمت اور حوصلہ ان سے بڑھ کر ہو، تم میں صبر کا مادہ ان سے زیادہ ہو، لہٰذا تم بھی اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرو۔ اس آیت کے شروع میں بیان ہوا کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ ربانی لوگ تھے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے جہاد فرمایا، آپ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہ کیا تھا، البتہ آپ علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبروں کی شریعت میں جہاد تھا، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یوشع علیہ السلام وغیرہ۔ اور ربانی لوگوں سے مراد علماء، مشائخ اور متقی لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ آیت وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ سے حاصل ہونے والا درس، اس آیت مبارکہ میں بہت سے درس ہیں، ان میں سے دو یہ ہیں۔ نمبر ایک، افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، وہ تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہونا چاہیے، لہٰذا سیدوں، عالموں اور پیروں کو دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے۔ نمبر دو، دوسروں کے اعمال دکھا کر، سنا کر کسی کو جوش دلانا سنت الہیہ ہے، بلکہ تاریخی حالات کا جاننا اس نیت سے بہت بہتر ہے۔ اسی لیے مختلف محفلوں، عرسوں، بزرگان دین کے ایام میں ان کی عبادت اور ریاضت، زہد و تقویٰ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو۔